وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میزائل جنگ اگر لڑنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے جس کے پاس اسلحہ زیادہ ہوگا وہی جنگ لڑے گا، لیکن جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، جنگ ریزالو کے ساتھ لڑی جاتی ہے. اور اس وقت ظاہر ہے جو ایرانین ریزالو ہے، جیسے کہ آپ نے ٹی وی ہوئی مناظر دکھائے ہیں، وہاں جو قومی جذبہ ہے وہ بہت مختلف ہے. دوسری بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ ان کا جو موقف ہے ان کے خلاف غلط فیصلہ کیا اسرائیل نے، وہ ایک وکٹم ہے اس جنگ کے اندر. اب جب وکٹم جب جنگ کے اندر ہے اور اس کے بعد وہ واپس جواب دیتے ہیں تو ان کی جو ایک نیشنل کوہیژن ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی. ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ایران نے 10 سال تک عراق کے خلاف جنگ لڑی اور ان کا جو وار پوٹینشیل ہے وہ 1 دن 2 دن کا نہیں، سالوں کا ہے. اب اس کے مقابلے میں قطر، کویت، یو اے ای اس وقت تو چلیں انہوں نے، ایران نے دوسری اسٹرائک نہیں کی، انہوں نے کہا کہ جی قطر، ایران، مطلب باقی جتنے بھی ممالک ہیں فیصلہ کریں. اب اگر یہی فیصلہ وہ جو ہے ایک ہی دفعہ کرنے میں مطلب کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوگا. آپ کھانسنا چاہ رہی ہیں، آپ گلا صاف کریں تھوڑا سا، ہم آپ سے مزید سوال بھی کرتے ہیں. رضا رومی صاحب نے ہم کو جوائن کیا، آپ بہت شکریہ سما کو وقت دے رہے ہیں. رضا صاحب، آپ کیسے تازہ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف تو یہ کہ قطر کا بھی رد عمل آ گیا، دوسرے ممالک کا بھی رد عمل آ جاتا ہے گلف کی طرف سے، اور پھر اس میں ایران کا اس قسم کا رد عمل آنا کہ انہوں نے امریکن بیسز کو نشانہ بنایا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایران کے اس رد عمل کو بھی، اس حملے کو بھی، جس کو وہ جواب بھی اپنا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ ایسا کہ یہ اسی طرح سے ہوں گے معاملات؟ دیکھیے، میں بالکل ایکسپیکٹ کر رہا تھا اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ایران یہ ریئیکٹ نہ کرتا تو پھر تو دیکھیے پھر تو یہی مسئلہ بن جاتا کہ ایران کے اوپر جو انہوں نے کیا ہے بمباری، پہلے امریکہ نے، اس سے پہلے اسرائیل مستقل ان کو نشانہ بنا رہا ہے. تو ایران نے جو ہے کئی سال ان کی جو آفیشیل پالیسی بھی ہے، انہوں نے یہی ہمیشہ سے کہا ہے کہ جب بھی کبھی ایسا حملہ ہوگا وہ جوابی کارروائی کریں گے. اور ان کے اس وقت عوام جو ہے وہ ایرانی حکومت کے ساتھ ہے. وہاں پہ جو ایک نیشنلسٹ جذبہ بھی بیدار ہوا ہے، اور جو ناقدین بھی ہیں بلکہ حکومت کے، وہ بھی ایک پلیٹ فارم کے اوپر اس وقت موجود ہیں اور حکومت کو فل سپورٹ دے رہے ہیں. چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حملہ ہونا تھا، کیونکہ اگر یہ حملہ نہ ہوتا تو پھر اسرائیل کا تو یہی پلان ہے کہ وہاں پر جو حالات کو مزید خراب کر کے اور ایران کو کمزور کر کے وہاں پہ حکومت کو بدلا جائے، رجیم چینج جسے کہا جاتا ہے. اور یہ کسی صورت بھی نہ ایران کی حکومت کو، نہ اس کے عوام کو یہ قابل قبول ہے. اور یہ حملہ جو ہے، یہ جو آج ابھی انہوں نے اسٹرائکس کی ہیں ادھر قطر پر اور عراق پہ جو یو ایس کی بیسز ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو بھی آج شام کو پاکستانی وقت کے مطابق امریکی جو حکام تھے انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اگلے 48 گھنٹے میں ایران ان بیسز کے اوپر اٹیک کرے گا، ریٹیلیشن، جوابی حملہ جو ہے وہ کرے گا. اس لیے غالباً وہ ان کو بھی یہ انٹیلیجنس تھی موجود. اور یہ اس وقت ضروری ہے ایران کے لیے، اگر اس نے بچنا ہے اور اپنے ملک کی سالمیت کو برقرار رکھنا ہے تو پھر اس کو تو لڑنا ہوگا. اور اگر آپ نے آیت اللہ خامنہئی کی تقاریر سنی ہو پچھلے چند دنوں میں اور ان کے بیانات بھی دیکھیں گے تو وہاں پر بھی یہ جذبہ بڑا واضح ہے کہ کچھ بھی ہو وہ لڑیں گے اور بھرپور طریقے سے لڑیں گے. جی بالکل. احمد سعید مناز صاحب موجود ہیں اور ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال آگے بڑھ رہی ہے، اس وقت سب کو انتظار تو یہ ہے کہ امریکہ اس کا کیا جواب دے گا اور کتنا بھرپور جواب دے سکتا ہے. لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایران میں اس وقت جشن منایا جا رہا ہے، وہ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ سب جانتے ہیں کہ اس کا جواب تو آنا ہے امریکہ کی طرف سے. لیکن یہ صورتحال اب کس طرف بڑھے گی؟ ہم ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ قطر بھی ساتھ میں یہ کہہ رہا ہے کہ جوابی اقدام کا حق ہم رکھتے ہیں اور ان کی جانب سے سخت جواب آ بھی سکتا ہے. تو صورتحال کچھ بگڑتی دکھائی دے رہی ہے اب کچھ زیادہ ہی. مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ جو ہے وہ ایسکلیٹ کرے گا یہاں پہ، کیونکہ اگر امریکہ ایسکلیٹ کرتا ہے، اور یہاں سے اس وقت خبریں بھی آ رہی ہیں کہ امریکنز سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو اس میں کوئی خاص نقصان نہیں ہوا، اس حملے کو روک لیا گیا اور ہم مزید حملہ کرنے کے ارادہ نہیں رکھتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی چیز سمجھنے کی ہے. اور دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری جو بیسز، یہ جو بیس تھی یہ خالی کروا لی گئی تھی پہلے ہی، اور ایران کا اور قطر کا آپس میں کسی حد تک کوارڈینیشن بھی موجود تھا. یہ نیو یارک ٹائمز وغیرہ کور کر رہے ہیں. سو اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا آپ کو کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ
بالکل ضرور ایک امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن اگر ہم یہ تصور کریں کہ یہ جنگ جو ہے وہ اگلی جگہوں سطح پہ جائے گی، یا جنگ جو ہے وہ کچھ نئی لائن یا رخ اختیار کرے گی، مجھے وہ ہوتا ہوا تو نظر نہیں آتا. لیکن جسے جو نظر آ رہا ہے مجھے وہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ مینج ہو جائیں گی. یہ ایک ایسی تشین گوئی نظر آ رہی ہے کہ اس وقت چیزیں مینج ضرور ہو جائیں گی، چیزیں ایسکلیٹ نہیں کریں گی. سو دیکھیں، ایران کے تمام عرب ممالک سے اچھے تعلقات ہیں، سعودی عرب سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. اب ایسی سچویشن نہیں رہی جیسے ماضی میں تھی. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں، جیسے قمر چیمہ صاحب آپٹیمسٹ ہیں، ایسے میں بھی آپٹیمسٹ ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی امریکن جب پریس بریفنگ ہو رہی تھی امریکہ کے اندر، تو انہوں نے کہا بڑے واضح طور پر کہ ٹھیک ہے، لوگوں نے ہمیں قرض تو کی ہے، یہ ہمارے خلاف اسٹیٹمنٹ سے دیے ہیں، لیکن ایٹ دا بیک ہماری ان سے کوآرڈینیشن ہے اور وہ ہم سے اس طرح سے اختلاف نہیں کرتے. پبلک کے لیے، ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ضرور ہے. اب یہ جو آپ بھی اپنی اس میں دکھا رہے تھے چینل کے اوپر کہ ٹویٹس کے اوپر لوگ آئے ہوئے ہیں اور امریکہ کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، تو یہ بھی وہی ڈومیسٹک آڈینس ہی مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے شاید انہوں نے اتنی ہمت کی. ادروائز کاسٹ بینیفٹ انالیسس کے حساب سے ایران کا ڈائریکٹ امریکن انٹرسٹ کے خلاف اٹیک کرنا یہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ نیوکلیر پلے تو بہت بات کی بات ہے، تو کنونشنل ویپن ہی اس قدر شدید تباہی لا سکتے ہیں کہ یہ ایران جو ہے اس کو متحمل ہو نہیں سکتا. ان کے پاس اس طرح دفاعی صلاحیت بھی نہیں ہے. تو لہٰذا اب وہ جو جشن منایا جا رہا ہے وہ ٹی وی کے اوپر بھی دکھایا جا رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، تو شاید یہ مینج ہو جائے. کیونکہ اگر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اندر بھی پاکستان اسپانسرڈ ایک ریزولوشن جنگ بندی کی یا فار دیٹ میٹر ڈی ایسکلیشن کی پریزنٹ کی جا رہی ہے، تو شاید ملٹی لیٹرل فورم کے پیچھے ہج بیان کر کے یہ ڈی ایسکلیشن کے آپشن کی طرف جائیں. کیونکہ ابھی اگر آپ دیکھیں تو اس لحاظ سے یہ کسی صورت بھی نہ اسرائیل کے حق میں ہے، نہ ایران کے حق میں، نہ امریکن کے حق میں ہے کہ اس جنگ کو مزید طول دیں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جو آپٹیمزم اس پر یا جو آپٹیمسٹ قسم کا کمنٹ دیے ہے چیمہ صاحب نے، بالکل ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مینج ہی سارا اسٹیج کیا ہو تاکہ یہاں پہ ڈی ایسکلیشن لائی جا سکے. ادروائز چیزیں اگر ایسکلیٹ کرتی ہیں تو پھر یہ آؤٹ آف پروپورشن ہوگی جس دنیا کو شدید خطرات. رضا رومی صاحب کی جانب میں یہی پوائنٹ لے کر آؤں گا. رضا صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہاں پہنچنے کے بعد چیزیں ڈی ایسکلیٹ ہو سکتی ہیں؟ اور پھر اس سے قبل ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ ایران کے پاس جواب دینے کے لیے آپشنز تھی کیا ایران نے اپنے بالکل صحیح آپشن کا استعمال کیا؟ دیکھیے، میں نے تو پہلے بھی آپ سے عرض یہ کیا کہ ایران کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی. اگر ایران اپنی یہ جوابی کارروائی نہ کرتا تو پھر جو مزید ایران کے ساتھ جو ارادے ہیں اسرائیل کے اور دیگر جو ہیں یہ امریکہ اور یورپ، جو ان کا دیکھیے نا، وہاں پہ ایک کنسنسس ہو چکا ہے کہ انہوں نے ہر صورت میں ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو ختم کرنا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ تو بارہا یہ کہہ چکے ہیں، اسرائیل تو 15-20 سال سے یہی رٹ لگائے رکھا ہے. اور اب ہم نے دیکھا کہ یورپ نے بھی یہی جو راگ ہے اس کو الاپنا شروع کر دیا تھا. اب اگر ایران کو بچنا ہے اپنے مستقبل کا بھی وہ یہ تعین کرنا ہے کہ انہوں نے ہر صورت میں اپنی جو خود مختاری جو ہوتی ہے، ان کی جو سالمیت ہے ملک کی، اور ان کی جو سوورنٹی کا مسئلہ ہے کہ اگر وہ این پی ٹی کی شرائط اور اس کے رولز کے مطابق وہ اپنے ایٹمی پروگرام کو جاری رکھے تو ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ماں سوائے کہ وہ لڑیں اور جوابی کارروائی کرے. کیونکہ جس طرح سے B-2 بامبرز کو بھیجا گیا، پہلے خیر اسرائیل نے بھی جو جارحیت کی ہے وہ بھی ایران کو جو ہے اس کو ناقابل قبول ہے اس کے لیے. اور اسی طرح یہ جواب نہ دیتے تو پھر یہ مزید کارروائیاں ہوتی ایران کو کمزور کرنے کے لیے، تو یہ ڈیٹرنس بھی قائم کرنی ہوتی ہے. مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ ان یو ایس بیسز کے اوپر جب اٹیک ہوا ہے تو اب یو ایس کا کیا ریسپانس ہوگا. ابھی تک تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ شاید انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ مزید نہیں چاہتے، یہ رپورٹ ہوا ہے، مگر مجھے ایسا نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ یہ مزید معاملہ ایسکلیٹ ہوگا اور یہ کارروائی کی جائے گی امریکہ کی طرف سے مزید. اور اسرائیل بھی اس پوائنٹ پر یہ چاہے گا کہ چیزیں ایسکلیٹ ہوں. جی، اسرائیل تو دیکھیے، اسرائیل تو یہ کہہ چکا ہے کہ وہ تو آیت اللہ خامنہئی کا قتل کر کے وہاں پہ رژیم چینج کرنا چاہتا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی 2 یا 3 روز پہلے یہی اپنے پلیٹ فارم پہ لکھا تھا کہ ابھی ہم نہیں
فی الحال نہیں کر رہے لیکن ہم کر سکتے ہیں اور ہونی چاہیے. تو دیکھیے نا یہ اس وقت ایک بہت نازک موڑ پر ہے یہ سارا معاملہ, اور یہ ایسکلیٹ بالکل ہوگا. اس کی ایک ہی صورت ہے کہ یہ ایسکلیٹ نہ ہو, اور وہ صورت یہ ہے کہ روس اور چین جو ہیں, جو دیگر دو بڑی پاورز ہیں اس خطے کی بھی اور دنیا کی بھی, وہ کچھ اس کے اوپر اقوام متحدہ کے لیول پر یا فوجی لیول کے اوپر وہ اگر اس میں شامل ہوتے ہیں تو پھر شاید ممکن ہے کہ یہ معاملہ ایسکلیٹ نہ ہو مزید. لیکن اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر یہ تو اپنے یہ جنگ آگے بڑھے گی اور شاید یہ اتنی جلدی ختم بھی نہیں ہوگی, یہ چلتی رہے گی. جی اسی جنگ کے اوپر بات کریں گے, لیکن پہلے آپ کا کامنٹ چاہیے رضا صاحب. بنا آپ کے پاس میں میزائل ٹیکنالوجی نہیں ہو آپ کے پاس میں, تو آپ کا دفاع کہاں کھڑا ہوا ہے؟ ایران اس کی ایگزامپل ہے. پاس میں آپ کے طاقت ہونی چاہیے اور بھرپور ہونی چاہیے. پاکستان اس کی ایک اچھی ایگزامپل ہے. آپ بھی ایسے سمجھتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیے آپ نے دیکھا کہ ابھی پاکستان کس قدر ایک وجودی خطرے سے لاحق ہے. ابھی تو ہم ایران کی بات کر رہے ہیں اور میں تھوڑا سا آف ٹاپک جا رہا ہوں, اور جو ہندوستان نے جارحیت کی پاکستان پر اور ایک الزام تراشی کر کے ایک پوری پاکستان کو جو جیسے کہتے ہیں زیر کرنے کی کوشش کی. فرض کیجئے کہ اگر ہمارے پاس نیوکلیئر طاقت نہ ہوتی اور ہمارے پاس دفاعی جو پورا نظام اور ایئر ڈیفنس اور اسٹرائک کرنے کی ایبلٹی نہ ہوتی تو ہم اس وقت کہاں ہوتے؟ کیونکہ یہ ہندوستان کا تو یہی تھا نا اس وقت بھی مقصد کہ وہ پاکستان کو وہ کیا اسے بولتے ہیں سرنگو کرتے. تو یہ آج کل کے زمانے میں اب یہ بہت کلیئر ہو گیا, اور یہ جو جنگ ہو رہی ہے ایران والی, اس سے ایک چیز مزید ابھر کر یہ آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ اب مائٹ از رائٹ والا جو کام ہے وہ عام ہو گیا ہے. کیونکہ جو بھی انٹرنیشنل رول بیس آرڈر تھا یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو قائم ہوا ہے وہ تہ و بالا ہو گیا, بلکہ اس کی دھجیاں بکھر گئی ہیں. تو اس صورتحال میں اب ملکوں کو اپنے دفاع کے لیے بہت سے اقدامات اٹھانے پڑیں گے, نہیں تو پھر یہی والا حال ہوگا جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کو ایک طرح سے اسرائیل اور دوسری جانب سے امریکہ جو ہے پے در پے اٹیکس کیے جا رہے ہیں. جی ساتھ رہیے ہمارے